شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، ہمارے ہاں ریاست کے حوالے سے بے پناہ کوشچنز ہیں، مسلسل اخباروں میں لکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 66 سال کے بعد یہ سوالات اب سیٹل ڈاؤن ہو جانے چاہیے تھے، لیکن مسلسل جو ہے کنفیوژن ہے میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں کہ کیا جدید جو ریاست ہے، جسے آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک یورپین کنسٹرکٹ ہے کہ ایک ریاست ہے، اس کی بعض ذمہ داریاں ہیں۔ پاکستان جس کے بارے میں اس کا آئین قانون یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی ریاست اسلامی ریاست کہلا سکتی؟ اسلام کے اپنے طے شدہ پیرامیٹرز ہیں، اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اسلام جامع اور مکمل دین ہے۔ یہ زندگی کے تمام پہلو اور زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، اس کی انسٹرکشنز موجود ہیں۔ اسی طرح اسلام میں ریاست کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، جس میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی اس کو انشور کرتی ہے حکومت۔ یہی کنسیپٹ مغرب نے دیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام انسان کو چلاتا ہے مورل ویلیوز پر، کہ اس کی مورل ویلیوز، یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ خوف خدا اس کی ڈرائیونگ فورس ہے انسان کی، کہ انسان خوف خدا کے تحت ہر کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ٹریک پہ رکھتا ہے۔ مغرب میں ایسا نہیں ہے۔ مغرب گورن کرتا ہے انسان کو قانون کے ذریعے سے۔ کوئی ریاست جو اسلام کے طے شدہ اصولوں پہ چلتی ہے اور وہاں کا سرکاری مذہب اسلام قرار پاتا ہے، وہ اسلامی ریاست ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اسلام کے اصولوں پہ کچھ زیادہ کیئرفلی عمل نہیں کرتے، ہمارے مختلف اقدامات، روز مرہ کی زندگی، ہمارے دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز، وہ بعض اوقات اسلام سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بہرحال مسلمان تو ہیں ہم، اس لیے کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ملک ریاست کے مذہب کے طور پہ اسلام کو اناؤنس کرتا ہے کہ ہمارا ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، تو وہ اسلامی مملکت ہی کہلائے گی، بے شک اس میں اسلام کی بہت سے اصول ان سے پہلو تہی کی جا رہی ہو۔ لیکن ایسی ریاست جس کے قوانین جو ہیں وہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے بنے ہوئے ہوں، 1880 1890 کے، اور چونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کیپیسٹی نہ ہو نئے قوانین لکھنے کی، بنانے کی، اسلام کا، اسلامی قوانین کا آپ بہت زور سنتے ہیں، لیکن یہ کام پھر صحیح ہے کہ انہی قوانین کو آپ ایک اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کے اوپر جو ہے منطبق کر دیں، اور پھر اگر آپ کے اندر حیثیت نہیں ہے تو پھر کہیں کہ نہیں، چونکہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو یہ تقریباً اسلامی قوانین ہی ہیں، ان قانون کے ذریعے جو معاشرہ چلے گا وہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ اس میں ریاست کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے جو ہم ریاست کے نظام کو چلاتے ہیں، اور اسلامی قوانین وضع کرنے کی کسی کو ضرورت یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضع کر کے دیا ہے۔ جو پیغام رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک بھیجا، اس میں ہر چیز طے شدہ ہے، ہمیں اس پہ کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث اس سے ان اصولوں کو لینا ہے
اور تعزیرات پاکستان میں اس کو رکھ دینا ہے. اسی طرح ہم نے قرآن اور حدیث سے حکومت کے اصول، ریاست کی ذمہ داریاں، ریاست کے فرائض اور ریاست کے عوام پر حقوق، ان کو اٹھانا ہے اور اپنے آئین کے اندر رکھ دینا ہے. اور اس کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہوگی. یقینی طور پہ دیکھیے، اسلام میں بلکہ یوں کہ یہ قرآن پاک میں کچھ صورتیں تو بینات ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، اس پر ہمیں کہیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ مشابہات ہیں جہاں ہمیں صاحبان علم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کر دیں اور اس کی اصل روح ہم پر واضح کر دیں تاکہ ہم اسے ایکسرسائز کر پائیں. تو وہاں علماء کی یقیناً ضرورت ہے. علماء کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا ایک حیثیت ہے، ایک خدمت کرتے ہیں وہ عوام کی بھی اور اسلام کی بھی، کہ وہ نقطے جو مجھے اور آپ جیسے دنیا دار لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، ان نقطوں کو وہ سامنے لے آتے ہیں، ان نکات کو سامنے لاتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے. لیکن شاہ صاحب، ایک ایسا نظام جس کے اندر جو نظام چلانے والے لوگ ہیں ان کا اپنی عام تعلیمی زندگی میں، اس کے بعد اپنی جو بھی ان کی ایڈمنسٹریٹو زندگی ہے، اس میں اسلام ایز سچ سے کوئی روز جو ہے آنا جانا ان کا اس میں نہیں ہوتا مذہب کے ساتھ. اس وجہ سے جو ایکسکلوسو ڈومینز کریٹ ہو گئی ہیں اور لوگوں نے اپنے اپنے پاور سینٹرز بنا لیے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہم ایکسپلین کریں گے. اب عام لوگوں کو، اس طرح کا میرے جیسے لوگوں کو تو مذہب کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ذمہ داری تو میری ہے نا کہ میں اس کو سیکھوں، بجائے اس کے کہ میں کسی کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ وہ مجھے بتائے گا. اگر فرض کیا مجھے کوئی نہیں بتائے گا تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ بیکار. یہ جو اسپیشلائزیشن ہے یا ہم نے مختلف فرائض کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا، واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں رہ کے ہم، یہ شاید ہمیں ہندو معاشرے سے ملا ہے. تو یہ کمپارٹمنٹلائز جو ہم نے کر دیا چیزوں کو، یہ وہاں سے انفلوئنس آیا ہوا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. کہنے کی حد تک تو شاید صحیح ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. نہیں، وہ انفلوئنس آ گیا نا. جو یہی تو عرض کر رہا ہوں میں آپ سے. تو یعنی مسلمان کی کوئی خاص شکل صورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لگے کہ شکل دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ مسلمان ہے. نہیں، وہ یقینی طور پہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ظاہر سے لگے کہ یہ مسلمان ہے. اس کے دیکھیے ایک عجیب قدرت کا نظام ہے کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، پازیٹو سوچ رکھتا ہے، اس کا تاثر اس کے چہرے پر آتا ضرور ہے. اس کے اندر کی جو نیکی ہے اس کے چہرے سے جھلکتی ہے. تو جب انسان واقعی ایک صحیح معنی میں مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے دشمن کے لیے بھی مہربان ہے. صرف ایک مقام آتا ہے جہاں مسلمان میں سختی آ جائے گی اور وہاں اسے فولاد کی طرح سخت ہو جانا چاہیے، اور وہ ہے میدان جنگ. جب تک کہ اس کا ویسے مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑے گا خرد بین لے کے. میں بتا رہا ہوں، میرا آخری سوال بریک پہ جانے سے پہلے، جیسے آپ نے کہا کہ قوانین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بائی لارج بن چکے ہیں. جو مسائل آتے جائیں گے وہ آپ قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے اور نئے قوانین بنائیں گے. تو جو مین میڈ لاز ہیں اور پھر جس کا آج جو ہے تعلق ڈائریکٹ نئے ماڈرن گورننس کے سسٹم سے جڑتا ہے، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، تو جو عام لوگ ہیں ان کی رائے اور ان کا مشورہ یہ بھی اسلامی ہے یا یہ سننے کے نہیں؟ انہیں کہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کہ سیٹل ہو چکی ہیں، اب آپ جو ہے اپنی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے. چینج نہیں آ سکتی، مین میڈ لاز نہیں بن سکتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی قوانین میں ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم نئے قوانین وضع کریں، پہلے سے طے شدہ ہیں.
جہاں ہمیں ایکسپلینیشنز کی ضرورت ہے کہ واضح نہیں ہیں بہت زیادہ کچھ باتیں، وہاں ہمارے پاس حدیث موجود ہے. ہم حدیث سے روشنی لے کے اپنے ذہن کو کلیئر کر سکتے ہیں اس ایک حکم کے بارے میں. سنت موجود ہے ہمارے پاس. پھر خلفائے راشدین کا زمانہ ہمارے سامنے ہے. تو اگر ہم یہاں سے روشنی لے لیں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو واضح نہ ہو جائے. ایسا مجھے ایک بریک لینی ہے، اور لیکن جو آپ کی بات ہے وہ اس طرح ختم ہوتی ہے کہ اگر دوسرے لوگ وہ ماڈل اپنا لیں تو پھر وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنیں گے. ہم جو ہے پھر کیمبرج اور آکسفورڈ کے ماڈلز جو ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں. آج کل ہارورڈ اور امریکی یونیورسٹیوں کا زمانہ ہے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اس پروگرام کے اندر جو ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر یہاں پہ شرکاء ہیں ان سے سوالات لیتے ہیں، اور آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں اپنے ای میلز کے ذریعے اور فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے، جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک. شاہ صاحب، جس طرح ہم نے کہا تھا سوالات سے جو ہے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس 2-3 سوال جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں. السلام علیکم سر. جس طرح سے سر نے کہا، سرفراز شاہ صاحب نے، کہ ہمیں ایک میدان جنگ میں ایک مسلمان کو بن جانا چاہیے ایک فولاد کی طرح سے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ بات جو دیکھتی ہوں تو ہم اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے گائیڈ لائن ملے کہ ہم لوگ جہاد میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، یا ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیں کس طرح سے رہنا ہے. تو کائنڈلی آپ ذرا ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ جب ہمیں ایک ریاست کے طور پہ ہمیں وہ اپنی ریاست ہماری رسپانسبلٹیز نہیں پوری کر رہی ہے تو ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے فلفل. اور دوسرا سوال جو ہے سر، آپ نے عرض کیا کہ پہلے ہمارے لیے خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے جس طرح انہوں نے گزاری مشعل راہ ہے، تو آج کل کے حکمران آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین اور آج کے حکمران، کیا ان دونوں میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ اور کیا یہ ان خلفائے راشدین کو ایز اے مشعل راہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اقدار ان میں موجود ہیں جو کہ ان خلفائے راشدین میں تھی؟ ایک اور سوال لے لیتے ہیں آپ. میرا سرفراز صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے تو ڈسکشن کی کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے ہمارے آئین میں کیٹیگریکلی یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، اور یعنی اس سود نہیں چل سکتا ہے. لیکن انسپائرڈ دیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سود کو ختم کرنے کے لیے آئین تو موجود ہے بس، لیکن اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ اسلام کی منافی نہیں سمجھتے یا کیا وجہ ہے یہ؟ جی شاہ صاحب. دیکھیے کہ ہم لوگ پرائمری اسکول کی حد تک دینیات اور اس کے بعد اسلامیات پڑھتے ہیں. اس کے اندر جہاد کو نہیں نکالا گیا، لکیلی ابھی تک موجود ہے. اس کے علاوہ اور جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کی اور اسلامی ہسٹری کی، تو اس میں جہاد موجود رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ٹیکسٹ بک سے جہاد کا چیپٹر نکال دیا گیا تو مسلمان کی زندگی سے جہاد نکل جائے گا، کیونکہ جو مسلمان کو ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کیا، اس لیے کہ جہاد ایک بنیادی اس میں حیثیت رکھتا ہے اسلام میں. لیکن جہاد کے سلسلے میں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی ملک میں صرف حکومت ہے جو جہاد کا اعلان کر سکتی ہے. مسلمان جہاد کے لیے اس وقت باہر نکلتا ہے جب حکومت وقت اس کا اعلان کر دے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر اپنی جگہ جہاد کا اعلان کر سکے. تو انڈیویجلی ہر مسلمان کا جہاد اس کے اپنے ساتھ ہے، جس طرح ہم نے کہا اپنے نفس کے ساتھ ہے. وہ تو جہاد کی، لیکن جو سوال پوچھ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر اگر کسی اسٹوڈنٹ ہے اس نے جہاد کرنا ہے تو وہ تمام جو مروجہ طریقے ہیں کہ وہ فوج میں جائیں، انتظار کریں جب حکومت جو ہے اس کو وقت پڑے جہاد کا، اس وقت جہاد کی کئی قسمیں ہیں نا. ایک قسم ہے جہاد بالسیف، جس کو عام طور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور جب ہم جہاد کا نام لیتے ہیں تو ہمارا ذہن فوری طور پر جہاد بالسیف کیا اس کی طرف جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے جہاد جو ہے اپنے نفس کے ساتھ، وہ ہم پر فرض ہے. پھر برائیوں کے خلاف جہاد ہم پر فرض ہے. تو ہم
اپنی تمام توجہ اگر اس پہ لگا دیں کہ اپنے نفس کے خلاف پہلے جہاد کر لیں، اپنے نفس کو سنبھال لیں، میرا خیال ہے کہ کم از کم میں اپنی حد تک تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید میری پوری عمر اسی میں گزر جائے کہ اگر میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کروں اور اسے کسی طرح ٹھکانے پر لے آؤں، اسی میں عمر گزر جاتی ہے. پھر اپنے اندر کی جو خامیاں اور برائیاں ہیں، بجائے دوسروں کی خامیوں اور برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے، اگر میں پہلے اپنی ہی اندر کی برائیوں اور خامیوں کے خلاف جہاد کروں گا تو مجھے شاید فرصت ہی نہیں ملے گی کہ مجھے کوئی کسی کی برائی مجھے نظر آ جائے. تو لیکن شاہ صاحب، میرے جیسا آدمی جو اب بڑھاپے کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اس معاشرے میں پچھلے 20-30 سال میں تشدد ایٹ لیسٹ ہماری ذہنوں میں، ہماری بات چیت میں زیادہ ہوا ہے. اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں، چونکہ انہیں پچھلے 30 سال میں بے پناہ یہ لفظ سننے کو ملا ہے، وہ بچے جو پچھلے 30 سال میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو سب کے سب جو ہیں وہ ماشاءاللہ جہاد کے لیے تیار ہیں. ہمارے سے ڈرپوک لوگ شاید نہ ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت تمام چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں جنگ و جدل کے آئیڈیا سے، اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھتے، اپنے سے برا سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، مرنے مارنے کا جو ایک جذبہ ہے، یہ میری فیلنگ غلط ہے، وہ زیادہ ہوا ہے. یہ ہمیں علم ہے کہ جوڈو کراٹے سیلف ڈیفینس کے لیے یہ ڈیوائز کیا تھا. اب اگر اس جوڈو کراٹے کو سیکھ کر کوئی اس کا غلط استعمال کر لے، یا جہاں وہ سیکھ رہا ہے اس کا انسٹرکٹر ان کو اس نیت سے سکھائے کہ یہ ایگریشن میں استعمال ہوگا، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارنے میں، لوٹنے میں، ڈکیتی، اس میں استعمال کیا جائے گا، تو اس میں جوڈو کراٹے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. سکھانے والے کا قصور ہے جس نے ذہن میں یہ ڈال دی کہ اس کو فلاں جگہ استعمال کرو. اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اسلام تو سیدھا سیدھا درس دیتا ہے، اور آپ نے تماشا دیکھ بھی لیا کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اسلامی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں سربلند کر دیتا ہے. تو یہ تو ہم پر ہے کہ ہم جو چیز سیکھتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ٹھیک بات. جو دوسرا سوال تھا کہ آج کے جو حکمران ہیں بات چیت کی حد تک تو وہ بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کی، لیکن کیا وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے صحیح کسٹوڈین ہیں ان کی روایات کے؟ اس کے جواب جو میرے پاس ہے وہ شاید ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے. پہلے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کر لینا چاہیے کہ ہمارے حکمران کون ہیں. کیا ہم اپنے حکمرانوں کو کسی غیر ملک سے درآمد کرتے ہیں اور ان کو بٹھاتے ہیں کہ آپ یہاں حکومت کیجیے ہم پر، یا وہ میرے اور آپ ہی کے جیسے لوگ ہیں، ہمارے ہی حصہ ہیں، ہمارے ہی چچا بھتیجے بھانجے چچا ماموں اور تائے ہم ہی لوگوں میں سے ہیں. تو ایک بار پہلے بھی میں نے پروگرام میں مثال دی تھی کہ آپ ایک دیگ چاولوں کی پکاتے ہیں، اس میں سے ایک پلیٹ آپ نکالتے ہیں، اس کو محل میں لے جا کے بیٹھ کے کھائیے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کھائیے، تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا ایروما اور اس کی شکل وہی رہے گی. اسی دیگ میں سے ایک پلیٹ چاولوں کی نکالیے اور جا کے کسی جھونپڑی میں بیٹھ کے کھائیے، تو اس کی شکل، اس کا ٹیسٹ، اس کا ایروما وہی رہے گا. ہم میں سے جو حکمران بن کر جا کے وہاں بیٹھتے ہیں وہ وہی کچھ ہوں گے جو ہم خود ہیں. تو یہ تصور کرنا کہ حکمران جو ہی جا کے وزیر اعظم کی کرسی میں کوئی بیٹھے گا تو وہ قرون اولا کا مسلمان ہو جائے گا، درست نہیں ہے. صحیح بات ہے. شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک سوال جو ہے وہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، لیکن باقی سوالات جو ہیں اور ای میلز کو شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شاہ صاحب ایک جو سوال ہمارے پاس بریک سے پہلے رہ گیا تھا کہ سود حرام ہے، قوانین موجود ہیں،
لیکن ختم ہوتا نظر نہیں آتا. ہر طرف آپ کو جو ہے کاروبار، سودی کاروبار نظر آتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ، معاشرہ، حکومت، ادارے اور پھر جو لوگ اس میں شامل ہیں؟ یہ بات درست ہے کہ ہم سے کوتاہی تو ہوتی رہی ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمیں سودی نظام سے شفٹ کر جانا چاہیے تھا اسلامی نظام پر. بہرحال وہ نہیں ہو سکا، وجوہات کچھ بھی نہیں ہوں اس کی. لیکن ایک چیز باعث اطمینان ضرور ہے کہ پچھلے 15 سال سے نہ صرف سود کے خلاف ایک ہمارے یہاں ادراک پیدا ہوا کہ غلط کام ہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں. اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اتنے بڑے پیمانے پر نظام ایک دن میں نہیں بدل جایا کرتا. اگر پہلے سے کسی نظام کی جڑیں بڑی مضبوط ہو معاشرے میں، نئے نظام کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے، اور خاص طور پہ جبکہ اس میں بین الاقوامی فیکٹرز بھی انوالو ہو جائیں، تو وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کو تبدیل کرنا. تو اب گریجولی ہو رہا ہے. پچھلے 15 سال میں آپ دیکھیے ہم نے خاصا ایک سفر طے کیا ہے. تو ہمیں ایک امید رکھنی چاہیے بہتری کی کہ ہم انشاءاللہ اس جگہ جا پہنچیں گے جہاں تمام کا تمام نظام اسلامی ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اور جو ہے سیٹ آف کوشچنز لے لیتے ہیں یہاں پہ. جی، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا مقصد صرف ایک ملک حاصل کرنا نہیں ہے، ایک اسٹیٹ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے اسٹیٹ کا قیام ہے جس میں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. کیا آج تک ہماری اسٹیٹ میں اسلامی اصولوں کو آزمایا گیا ہے؟ اگر نہیں آزمایا گیا تو کیوں نہیں آزمایا گیا؟ اسلامی اصولوں کو شاہ صاحب آزمایا گیا ہے اس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کے مطابق؟ میری اس سلسلے میں ایک گزارش ہی ہوگی. ہر انسان کی طرح میری اپنی تھنکنگ ہے اور ہو سکتا ہے یہ غلط ہی ہو. میں ذاتی طور پہ اس میں یقین رکھتا ہوں کہ جو وقت گزر گیا، جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، ہم ان کو پیٹتے نہ رہیں، ان سے صرف سبق حاصل کر کے آگے چل پڑیں. یہ ضرور ہوا کہ وہ ہم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے من حیث القوم کہ ہم نے 1947 جو ہی پاکستان وجود میں آیا تھا ہمیں اس میں اسلامی نظام نافذ کر دینا چاہیے تھا. وہ غلطی ہو گئی. لیکن اگر آج ہم اسی کو روتے رہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے آگے بڑھنے کا نہ صرف یہ بلکہ زندگی کے اور جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان میں آگے بڑھنے کا میرے خیال میں یہ بہتر طریقہ ہے کہ جو کوتاہیاں ہو جائیں، ہم سے غلطیاں ہو جائیں، ان کو ہم لکیر نہ ان پیٹتے رہیں بلکہ اس سے سبق سیکھ کے آگے چل لیں. موجودہ حالات کے اندر کچھ عرصے سے ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس پہ؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمیں ریئیکشنز دکھائی دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. صرف میں اور آپ نہیں، صرف کا لفظ استعمال نہیں کیا. ٹھیک، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں. میرے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کر سکیں. جبکہ میرے اور آپ کے والدین کے پاس اور ان کے والدین کے پاس اس سے بھی زیادہ وقت ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کی تربیت پراپر کر سکیں. ایک زمانے میں ایک امریکن کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا، تو ہمارے ایک کولیگ تھے جو ترکی سے یہاں پوسٹ ہوئے تھے، علی دمرتاش.
کچھ بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے کہ جب ہم بچے تھے تو ہماری مدر اگر ہم کبھی نوالا ایک ہاتھ سے توڑ لیتے تھے تو اسی وقت ہمیں ڈانٹ دیتی تھی کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ نوالا تم ایک ہاتھ سے توڑو. تو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ تمہارا بچہ تمہارے سامنے گالی دیتا ہے تو تم توجہ دے سکو کہ یہ کہہ سکو، اسے روک دو کہ گالی نہ دو. یہ بات 1987-88 کی ہے. جب ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا، ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر وہ دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. تو دوسرے لوگ ان کی جیسی بھی تربیت کریں گے وہ ویسے ہی ہو جائیں گے. جس جگہ اٹھے بیٹھیں گے، کھیلیں گے جن لوگوں کے ساتھ، وہیں سے وہ سیکھ کر پھر اسی طرح ریئیکٹ کریں گے. اور دوسرا اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. ہم کسی اور ماحول میں رہے ہیں. ٹی وی، کیبل ٹی وی، انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع ابلاغ، ان کے ذریعے ہم کسی اور دنیا کو دیکھتے ہیں. اب اس دنیا کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ہماری نظر میں نہیں آتی. جو فلم بنائی گئی ہوتی ہے، جو ڈرامے تشکیل دیے گئے ہوتے ہیں، وہ تو اس معاشرے کے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو نہایت اچھے ہیں یا اتنے اچھے بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ ماحول کہیں ہوتا ہی نہیں ہے اصولی طور پہ. شاہ صاحب میرا خیال اس پازیٹو نوٹ کے اوپر جو ہے اس پروگرام کو آج ریپ اپ کرتے ہیں. ناظرین، بہت سے سوالات اور ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے. بہت اہم بات ہے جو شاہ صاحب نے آخر میں کہی ہے کہ اگر فرض کیا ہم اپنے بچوں کی خود تربیت نہیں کریں گے تو وہ تمام آؤٹ سائڈ ایلیمنٹس ان کی تربیت کرنے لگیں گے اور پھر کل کو ہو سکتا ہے پھر ہمیں شکایات ہوں اپنے ہی معاشرے سے، اپنے آپ سے. آج اس پروگرام کے اندر اجازت دیجیے. خدا حافظ.